السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ 27ویں آئینی ترمیم پر روز کچھ نہ کچھ گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ کیا کیا تبدیلیاں ہونی ہیں اس پہ ہم بھی بات کر چکے ہیں، اور اوور آل ویسے وہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن ایک کنفیوژن اس کے اوپر ابھی بھی ایک اس پہ ایک پردہ ہے کہ پتہ نہیں ہے ایگزیکٹ مسودہ کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سوچ جو ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ سوچ یہ ہے کہ ہم چین بن سکتے ہیں، ہم چائنا بننے جا رہے ہیں، اور جس طرح چائنا نے ترقی کی وہی ماڈل اپنائیں گے تو ہم چین بنیں گے۔ اسی وجہ سے جو اس میں ایسی آرٹیکلز میں تبدیلیاں ہیں، وہ والے آرٹیکلز جہاں سے پاکستان کو چین بنانا ہے وہی منظور ہونے، باقی سارے جو ہیں وہ صرف دیٹ از کلٹر، وہ ادھر ادھر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ یہ ایگزیکٹلی یہ چین والا ماڈل کیا چاہ رہے ہیں ہم۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ، صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل، پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی اتحادی، بلکہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹس پر الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، قانون سازوں نے، لیکن وہ ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے، وہ گرفتاری ہوئی ہے یا پھر انہوں نے سرنڈر کیا یا پھر ان کو اغوا کیا گیا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس پہ کچھ بات کرتا ہوں، اور وہ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہونے والے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے احتجاج سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بریگزٹ ہوا تھا، یونائٹڈ کنگڈم نے رہنا ہے یورپی یونین کے ساتھ یا نہیں رہنا، تو وہ بریگزٹ کے لیے وہاں پہ ریفرینڈم کروایا گیا۔ ریفرینڈم میں کیا پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے، شیل یو کے اسٹے ان دا ای یو اور ناٹ؟ تو رچرڈ ڈاکنز ایک مائکرو بایولوجسٹ ہیں، ایک انٹلیکچوئل ہے انگلینڈ کے، انہوں نے اس وقت یہ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ بریگزٹ جیسا تکنیکی معاملہ کہ یہاں پر ہمارے اکانومی کے کیا مسائل ہیں، امیگریشن کے کیا مسائل ہیں، یہ جابز کھا رہے ہیں، یہ عام بندے کو، لے مین کو کیا پتہ ہوگا، یہ اس پہ کیا آپ نے اسے ریفرینڈم کروا لیا ہے، اس سے کیوں پوچھا ہے آپ نے کہ ریفرینڈم اس طرح؟ تو پھر ایک کام کریں، یہ رچرڈ ڈاکنز نے کہا، اس نے کہا کہ آئنسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک ریفرینڈم کروا لیں کہ ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ انگلینڈ کے اندر یہ بحث ہوئی، اور بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکن صاحب کو سمجھایا گیا کہ حضور یہ جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت کے اندر لوگوں سے بنیادی طور پہ جب ووٹ ڈالنے کا کہا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں، بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ واٹ ڈو یو فیل، آپ اس کے بارے میں، آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ کی فیلنگز کیا ہیں۔ ووٹ اس وجہ سے ڈلوایا جاتا ہے اور لوگوں کی رائے لی جاتی ہے۔ اجتماعی شعور جو ہے وہ کبھی بھی اس کا نعم البدل انفرادی شعور نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے دماغ میں کوئی چیز آئی۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بھی جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے، تو بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے۔ اور اس کی بڑی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ کل کلاں کو جب وہ پارٹی کوئی بھی جو جیتتی ہے وہ پاور میں آتی ہے تو وہ مشکل فیصلے کرے، وہ ان پاپولر فیصلے کرے، اس کے ساتھ لوگوں کی حمایت ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کی فیلنگز وابستہ ہوتی ہیں اس جماعت کے ساتھ یا اس کے نظریے کے ساتھ۔ خیر، پاکستان میں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جناب بڑے سارے ایکسپیریمنٹس ہو گئے، گو کے ادارے ہم نے خود ہی تباہ کیے ہیں، ہر ادارہ اللہ کے حکم سے خود تباہ کیا ہم نے، ایسی نااہل تقرریاں کر کے ان کے اوپر کوئی ایک بندہ بٹھا کے کہ جناب یہ چلائیں گے اس کو، اور وہاں پہ ادارہ تباہ، سفارشیں چل رہی ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ تخصیص کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے تو ادارے کو ٹول کے طور پہ یوز کرنے کے لیے۔ لیکن اب خیال آیا کہ جناب چین کا جو ماڈل ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، ایک ہی جگہ سے کنٹرول ہوتا ہے اور یونی پارٹی سسٹم ہے، ایک ہی پارٹی چل رہی ہوتی ہے، تو اس طرف معاملہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ 27ویں ترمیم ایگزیکٹلی وہی ہے۔ 27ویں ترمیم کے اندر جب آرٹیکل 243 کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ کمانڈر ان چیف ہوں یا سی ڈی ایس ہوں، آپ سنا ہے کہ سی ڈی ایف بنا لیا ہے، فیلڈ مارشل کے عہدے کو کانسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، یہ سب معاملات اپنی جگہ پہ۔ بنیادی طور پہ اس سے کیا ہو رہا ہے، ارتکاز کرنا ہے ایک جگہ پہ پاور کا، وہ صرف ملٹریلی نہیں ہے، وہ جب ملٹریلی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کافی جگہوں پہ اس کا تصرف اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں ڈیٹیل میں کیا جاؤں، لیکن تعلیم والا میٹر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی جو ہے اگر رول کرنا ہے تو اس کا جو ٹول ہے وہ ایگزیکٹو میجسٹریسی ہوگا، اور وہی وہ معاملہ ہونا ہے۔ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں، یعنی ڈی سی کے پاس، بیوروکریسی کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں، ان کو جوڈیشل پاورز بھی دینی ہے۔ خیال یہ ہے کہ جناب چونکہ پاکستان میں دیکھیں ہم تو بڑے عرصے سے قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ایم او یوز تو بہت سارے دھڑا دھڑ سائن ہو گئے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی یہاں پہ، وہ چھوٹی موٹی جتنی کوئی وہ نہیں، جتنی گنوائی ہوئی ہے اگر اس کا حجم نکالا جائے یہاں پہ وہ ٹریلینز آف ڈالرز کی بنتی ہے، تو وہ نہیں آ رہی۔ ایکسپورٹس ہماری پھر سے کم ہو گئی ہیں، مطلب بڑی نہیں تھی ویسے، کم کیا ہونی ہے، لیکن امپورٹس پھر سے بڑھ گئی ہیں۔ وہ ٹیکنیکل میٹر ہے کہ جب آپ گروتھ کی طرف جانا ہوتا ہے تو پھر امپورٹ لیڈ جو آپ کی اکانومی چل رہی ہوتی ہے اس کے دیکھیں گروتھ بڑھ گئی ہے، لیکن وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ ہم کما کتنا رہے ہیں اور خرچ کتنا رہے ہیں، وہ ایک دفعہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم نے زبردستی روک کے رکھا ہوا ہے۔
پھر اس کے علاوہ یہاں پہ جو بزنسز ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں, شٹ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں. تو جناب موقع کے اوپر انتشاری فتنہ ان کو یہ ایگزیکٹو میجسٹریسی کے تھرو موقع کے اوپر ہی سزا ہو جائے, یہ یہاں پہ ہمت بھی کوئی نہ کرے کرنے کی, اس سے معاملہ اس سے بڑا انویسٹمنٹ دوست ماحول بنے گا. یہ خیال ہے. تعلیم ویری امپورٹنٹ. تعلیم میں کیا ہے کہ بنیادی طور پہ چینی سوسائٹی جو ہے وہ ایک ہوموجنس سوسائٹی ہے. میننگ دیر بائے کہ وہاں پہ جس طرح ہمارے یہاں پہ جو سسٹم کہہ لیجیے یا پھر جو ڈیموگرافی ہے ہماری ڈیموگرافی چینی ڈیموگرافی سے بالکل مختلف ہے. میں پنجابی ہوں, مجھے اپنے پنجابی ہونے پہ فخر ہے. میرے کو بھائی پٹھان ہیں, بلوچ ہیں, سندھی ہیں, سرائکی ہیں, یا کسی اور ایتھنیسٹی سے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, سو بسم اللہ, یہی پاکستان ہے. اور ان کا جو آپس میں ریاست کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ آئین پاکستان ہے. اچھا وہ چونکہ کبھی چلنے تو دیا نہیں آئین پاکستان کو, لیکن اب کہیں خیال آیا ہے کہ جناب اس کو تبدیل کر کے ہوموجنس سوسائٹی کیسے بنائی جائے کہ چائنیز ماڈل کے اوپر, جیسے چائنا نے ترقی کی ہم بھی اسی طرح کی سوسائٹی ہوں. کے عزیز صاحب نے جو کتاب لکھی ہے مرڈر آف ہسٹری, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کس طرح سے ہم نے ہسٹری کا مرڈر کیا. یہ پہیہ ہم پہلے بھی ایجاد کر چکے ہیں. پاکستان کے اندر ایک دفعہ 1 یونٹ بھی بنا تھا, اور اس کے علاوہ جو کریکولم ہے نیشنل کریکولم ایک ہی طرح کا کریکولم ہو. عمران خان صاحب والا نہیں. عمران خان یہ کہتے تھے کہ غریب اور امیر کے بچے کا کریکولم ایک ہونا چاہیے. یہ کریکولم نہیں جس کے اندر آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جس کے اندر آپ ایک نئی تاریخ رقم کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی طرف سے خود ہی لکھنے لگے ہیں تاریخ, جو کہ یہاں پہ لکھی گئی ہم نے بھی پڑھی ہے اسکولوں کے اندر. اب وہ دوبارہ خیال یہ ہے کہ ایک اس سے پاکستانیت اور دوسرا مذہب, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کیونکہ یہ تجربہ پاکستان میں پہلے ہو چکا ہے, ناکام ہو چکا ہے. لیکن خیال یہ ہے کہ ہوموجنس سوسائٹی بنے ایک ہی طرح, جیسے چینی ہے وہ سب چائنیز ہے. وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں شنجیانگ سے ہوں, یہ نہیں کوئی کہتا میں بیجنگ سے ہوں, وہ یہ نہیں کہتا میں شنگھائی سے ہوں, وہ تمام چائنیز فرسٹ ہیں. بھائی ہم بھی پاکستانی فرسٹ ہیں, لیکن آئیڈینٹی جو کسی کی ذات پات کے حوالے سے ہے یا کسی کی کاسٹ کریڈ کے حوالے سے ہے وہ رہنی چاہیے, ہوتی ہے, وہ ختم بھی نہیں ہوئی پاکستان میں. لیکن تعلیم سے اب مقصد یہ ہے اس کو وفاق کا سبجیکٹ بنایا جائے, ایک ہی کریکولم لوگوں کے اوپر نافذ کیا جائے, اور کچھ عرصے کے بعد جو آگے پود نکلے گی, جو بچے پڑھیں گے اسکولوں سے, وہ الٹیمیٹلی پاکستانی ہوں گے. بھائی پاکستانی ابھی بھی سب ہے, لیکن خیال یہ ہے کہ اس طرف اس معاملے کو لے کے جانا ہے. تو یہ بہت ضروری کام ہے جو کہ پاکستان کے اندر نہیں چل سکتا. اس کی سادہ سی ریزن پھر وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں, نمبر 1. نمبر 2, فیل ہوتی ہے لوگوں کی, بجائے اس کے کہ اس چیز کو درست کیا جائے کہ جس نظریے کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں, میننگ دیر بائے جس کو سب سے زیادہ لوگ ان کے اندر فیلنگز ہیں اس کے لیے. دیکھیے آپ کو کل کو اگر کوئی یہ, میں آپ مثال کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں, آپ کوئی بات کیجئے اور وہ جذباتی بات ہو اور میں اس سے لاجیکل اختلاف کروں, ٹھیک ہے وہ سمجھ آتی ہے, لیکن آپ اپنی فیلنگز بیان کر رہے ہو کہ یار مجھے فلاں چیز بڑی اچھی لگتی ہے, اور میں کہوں خبردار تمہیں پسند یہ چیز کیسے آ سکتی ہے, تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہونی چاہیے. وہ دیٹ ون ٹیکس ٹو ونز ہارٹ. یہی معاملہ ووٹ کے ساتھ ہے, یہی معاملہ یہ الیکٹورل ڈیموکریسی کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پہ خیر وہ دوبارہ پہیہ ایجاد کرنا ہے تو اس کی طرف معاملہ لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ جائے گا, ووٹ بھی بن جائیں گے اور نمبرز بھی پورے ہو جائیں گے. وہ کس طرح سے ہوئے ہیں وہ پھر اگین کیا دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرنا, پتہ ہی ہے تمام دنیا کو. اچھا وہ چاہے پی ٹی آئی سے حمایت رکھنے والے لوگ ہیں یا پھر خلاف ہے پی ٹی آئی کے, سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے نمبرز پورے ہوں گے, پہلے کس طرح سے نمبرز پورے ہوئے تھے, اس دفعہ کیا معاملہ ہو جائے گا. تو یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے چلے گا کتنا. آپ کے ذہن میں اچانک یہ خیال آ گیا کہ بھائی جان میرے پاس ایک فارمولہ ہے, مجھے 13ویں مسالے کا پتہ ہے, اب میں ڈالوں گا وہ دیگ کے اندر تو دیگ بڑی زبردست بن جائے گی. ایک جگہ پہ خیال آیا, جو اجتماعی شعور ہے اس کو بالکل یکسر نظر انداز کیا گیا. سو آگے اس میں نکلنا کیا ہے صورتحال, وہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. ایک یہ فیصلہ ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر کہ جناب پی ٹی آئی خود اکیلے کچھ کرے تو بس وہ اتنا اور وہ بھی جتنے کی اجازت ان کو ہو. پنجاب میں تو بالکل نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں کرنے دیا جائے گا, سندھ میں کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جائے گی. اور یہ سمجھایا گیا پڑھایا گیا کچھ سیاستدانوں کی طرف سے کہ اسی کی وجہ سے تو پاکستان پیچھے رہ گیا. ورنہ میں اگلے دن سن رہا تھا, وہ اسحاق ڈار صاحب نہیں, احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہوتا اگر ہماری حکومت رہ جاتی. یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے وہ جو وہی اگین اوور ہیٹ ہو کے امپورٹ لیڈ گروتھ شو کر کے وہ جو معاملات تھے وہ کہاں پاکستان نے, کیونکہ اسٹرکچرل چینجز تو اس وقت ہوئے نہیں. لیکن خیر سو پاکستان تحریک انصاف پہ کمنگ بیک کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دینی. ہاں تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ صرف پھر پی ٹی آئی نہیں رہتی, پھر اس کے اندر وہ چکچئی صاحب کی جماعت شامل ہو جاتی ہے, اس کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت شامل ہو جاتی ہے, حامد رضا صاحب کی جماعت شامل ہو جاتی ہے, اور دیگر چند ایک چھوٹی جماعتیں شامل ہو جاتی ہیں جن کا شاید اتنا امپیکٹ ویسے تو نہیں ہے, بٹ
اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہے دیٹ بہت سی جماعتیں مل کے آئین پاکستان کے تحفظ کی تحریک چلا رہی ہیں. اچھا انہی میں سے ایک صاحبزادہ حامد رضا ہیں. صاحبزادہ حامد رضا ابھی گرفتار تو آج کل میں ہی ہوئے, لیکن وہ پشاور سے فیصل آباد گرفتاری دینے آ رہے تھے. ان کے بھائی نے ٹویٹر اپنی پوسٹ میں یہ بتایا کہ انہیں اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا. اس سے پہلے جو تھے عمر ایوب صاحب, انہوں نے کہا کہ ان کو اغوا کیا گیا. اہم چیز یہ ہے کہ ان کی گرفتاری سے پہلے 3-4 روز پہلے کچھ صحافی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ایک اہم شخصیت جو ہے وہ سرنڈر کرنے جا رہی ہے, ایک اہم شخصیت چھوڑنے جا رہی ہے تحریک انصاف کا اتحاد. یہ بات ان کو کیسے پتہ تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہیں سے لیک ہوئی ہے, یہ بات کہیں سے لوگوں کو پتہ تھی یہ معاملہ ہوا کیا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یوں کہہ لیجیے کہ سرنڈر کروایا گیا ہے. یہ گرفتاری نہیں ہے ایکچولی, یہ سرنڈر کروایا گیا, اور وہ ریزن اس کی تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے. کروایا یوں گیا ہے کہ پچھلے سال جولائی میں 2024 میں ایک خبر آپ چیک کر لیجئے گا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا کہ جو صاحبزادے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں وہ اغوا ہو گئے تھے. اور وہ کس نے اغوا کیا, وہ بازیاب کیسے ہوئے, بس اتنی خبر آئی کہ وہ اغوا ہو گئے, اور اس کے بعد اس کا پرچہ فیصل آباد میں درج ہوا. پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ پولیس اور حساس اداروں نے ان کو بازیاب کیا. تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے جو بیٹے اس وقت اغوا ہوئے تھے, اس میں ایک دفعہ موقع ملا ان سے یہ ڈائریکٹلی پوچھنے کا کہ وہ کیا معاملہ تھا, کس نے اغوا کیا. انہوں نے کہا چھوڑیں بس دفعہ کریں. اور بس ٹھیک ہے, میں کرنا پڑا, مجھے جتن کرنے پڑے, میں لے آیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے اوپر یہ بھی پریشر بہت شدید تھا ایک دور کے اندر کہ جو سنی اتحاد کونسل سے وابستہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے, آپ یہ ایک دفعہ لکھ کے دے دیں کہ یہ میرا ٹکٹ نہیں ہے اور یہ سب آزاد ہے. اس کے لیے ان کو بہت بڑی بڑی آفرز بھی کی گئیں, وہ آفر انہوں نے قبول نہیں کی. ہی از بن اسٹینڈنگ ود عمران خان, آلویز ہیز بن اسٹینڈنگ ود عمران خان, اور بڑا اسٹیڈ فاسٹلی. لیکن اب کی صورتحال یہ ہے کہ TTAP تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کو اس طرح سے احتجاجی اعتبار سے ٹریڈ نہیں کرنے دینا. تو اس کی پہلی کڑی صاحبزادہ حامد رضا ہیں. اور ہاں, ان کے بیٹے کے اغوا کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے صاحبزادے ہیں حامد رضا صاحب, جو کہ ایک بڑی گدی ہے اور ایک مذہبی اعتبار سے بڑی رسپیکٹفل ایک ان کی سٹینڈنگ ہے. سو اس میں اس وقت تو پاکستان میں ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی دہشت گرد جماعت یہاں پہ آپریٹ کر رہی تھی اور وہ اٹھا کے لے گئے ان کو. دہشت گرد سے مراد مذہبی جماعت کوئی جس پہ دہشت گردی کی ہمارے اس میں اسکیجول میں آتی ہے, وہ بھی نہیں تھی. سو میں اتنی صرف اس میں یہ بات کروں گا. پھر دوسرا, یہ پچھلے دنوں ایک مشن نور چلا. ایک بات یہ بھی کہنے دیجیے کہ حامد رضا صاحب کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہوئی. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ان سے کروایا گیا ہے اس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ وہ TTAP ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, اتنا ہی کہوں گا اس کے اوپر. لیکن وہ ایک مشن نور تھا, اس میں تحریک انصاف کا اپنا سوشل میڈیا بھی اس نے بڑا ان کو دل برداشتہ کیا, انہی کے پیچھے پڑ گئے. اور حالانکہ ایک بندہ جس نے اپنی پراپرٹی پہ کیسز کروائے, جس نے اپنے بزنس کا کروڑوں کا نقصان کروایا, جس نے طرح طرح کے پریشرز بھگتے, بیچ میں درمیان میں ان کا بیٹا بھی ایک دفعہ اغوا ہوا اور پھر واپس آیا. ان کو ہر طرح کے لالچ بھی دی گئے, سب معاملہ کیا گیا, لیکن الٹیمیٹلی آ کے وہ پتہ نہیں کو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی وہ کہ یہ غدار ہے, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے. اینڈ دس از بائی ڈیزائن. یہ اس میں بڑا خوش ہوتے ہیں فیصلہ ساز جو قوت نافذہ ہے. پلان بھی یہی ہے کہ یہ آپس میں ان کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا جائے اور اس کے مطابق. تو خیر یہ بھی ان کے ساتھ ایک معاملہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ ہوا. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اگر ان کی جماعت کی طرف سے اس کے لیٹر ہیڈ کے اوپر کچھ ایسی بات بھی سامنے آ جائے کہ یہ آزاد ہی ہیں, میرا تو باقی بھی ابھی کوئی پرانے معاملات کو لے کے ریٹروسپیکٹولی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کہ یہ تو آزاد ہے, یہ کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے. اور جب وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ذہن لڑا کے وہ سپریم کورٹ میں ہوا تھا اور پھر الیکشن کمیشن نے اس پر کیا فیصلہ دیا. لیکن آنے والے وقتوں کے اندر حیران مت ہوئیے گا اگر سنی اتحاد کونسل کے لیٹر ہیڈ کے اوپر دوبارہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے. اور پھر آگے آ جائیے TTAP کی 2 اور جماعتیں. ایک ہو گئے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نہیں پسند, ویسے دونوں ہی نہیں پسند. اچکزئی صاحب بھی نہیں پسند. اچکزئی صاحب کے حوالے سے تو کچھ روز پہلے جب بلوچستان نیشنل کانفرنس کے دوران فیلڈ مارشل صاحب نے انہیں کہا تھا کہ ان کو بڑا شوق ہے ان کو یہ افغانستان چلے جائیں, ان کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. سو ہی ڈزنٹ, یوں محسوس ہوا نا کہ افغانستان کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر امپورٹنٹ یہ, عمران خان صاحب نے ان کو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے جب منتخب کیا ہوا, ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر اگین یہی بات ہے. اور علامہ صاحب جو ہے ان کی بھی پاور سرکلز کے اندر, یہ اب کی بات نہیں کر رہا, پرانی بات کر رہا ہوں, باقاعدہ ان کی پاور سرکلز کے اندر اچھی خاصی تو تکرار کچھ مذہبی میٹرز کے اوپر, فقہی مسائل کے اوپر. حالانکہ یہ بنتا نہیں تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے کہیں پہ وہ فقہی مسئلے کے اوپر کسی سے بحث کریں. وہ اپنے علامہ ہیں اور وہ ایک فقہ کو, فقہ جعفریہ
کو ایڈہیئر کرتے ہیں وہ اس کے مطابق سمجھتے ہیں. دوسرے فقہ سے کوئی کسی کا تعلق ہو اور وہاں پہ ایک بحث شروع ہو جائے اور اتنی شدید ہو جائے کہ وہ بس بہت ہی شدید ہو جائے. سو یہ پلان یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی اے پی کو بھی تحریک انصاف کرے گی, اس کو ہم پکڑ لیں گے کیسے, یہ ایگزیکٹو میجسٹریسی والا معاملہ کے پی کے اندر بھی. اچھا وہ پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں پکڑے جاتے, یہ ورڈ بھی ویسے ٹھیک نہیں پکڑے جانا, قابو کر لیں, قابو کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے وہ ایک الگ بحث ہے. پلان یہاں پہ یہ ہے کہ جناب یہی تو پاکستان میں انویسٹمنٹس آنے کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے, یہ ذہن ہے. اور دوسرا ان سے الگ کرنا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے خاص طور پہ 3 لوگ, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہو گئے, اس کے بعد علامہ راجہ ناصر آباد صاحب. بالکل حیران مت ہوئیے کہ آنے والے دنوں میں ان کے بارے بھی آپ کو کچھ چیزیں اگر اچانک ہی آتی نظر آ جائیں. اور محمود خان اچکزئی صاحب, ان دونوں کے ساتھ تو ناپسندیدگی بھی ذاتی ڈائریکٹ ہے. سو یہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہونے لگا, لیکن خیر اب ذہن میں آ گیا کہ جناب ہم تو چائنا بنا دیں گے اس کو, ایک ہوموجنس ماڈل جو ہے وہ ہوموجنس سوسائٹی بھی بنا لیں گے اس کو, اور لوگوں کا ووٹ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور وہ لوگ تو بس دماغ کسی نے سوچا تھا ڈال دیا, اس کے بعد اس کا کوئی ریاکشن بھی نہیں آتا. سو یہ خیال ہے ابھی تک. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.